وہ شخص بڑا پریشان ہوا۔ موت کے خوف سے رات کے وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے مناجات شروع کر دی کہ یا اللہ مجھ پر رحم فرما اور چور کو سامنے لے آ۔ چور اصل میں محل کا ایک ملازم تھا۔ اس نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح، جس ولی کے ذمہ بادشاہ نے چور کو پکڑنے کا کام لگایا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ولی صاحب اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں۔ اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ شخص مناجات کے ذریعے چور کا پتہ نہ لگا لے۔ وہ فوراً جا کر مناجات کرتے شخص کے پاؤں میں گر گیا کہ محترم، آپ اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کے دل نرم ہوتے ہیں، آپ میرے متعلق بادشاہ کو کچھ مت بتائیے گا، برتن میں نے ہی چوری کیے ہیں۔ اس غیبی مدد کے ملتے ہی ولی صاحب شیر ہو گئے اور چور کا کان پکڑ کر پوچھا کہ بتاؤ کہاں چھپائے ہیں برتن۔ چور نے بتایا کہ قبرستان میں بوڑھے درخت کے نیچے دفن کیے ہوئے ہیں۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے ولی کو دربار میں طلب کیا اور برتنوں سے متعلق پوچھا۔ ولی صاحب نے بادشاہ کو بتایا کہ جناب آپ کے برتن فلاں جگہ پر دفن ہیں۔ بادشاہ نے سپاہی بھیجے اور واقعی کچھ دیر کے بعد سپاہی برتن تلاش کر کے لے آئے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس شخص کو شاہی ولی کا خطاب دے دیا اور اسے کہا کہ آج سے تم یہی محل میں رہو گے۔ شاہی ولی بڑا پریشان ہوا کہ ابھی تو اتفاقاً یہ معاملہ حل ہو گیا ہے، آگے جا کر لازمی بادشاہ کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے پلے کچھ نہیں ہے۔ اسی پریشانی میں دن گزرتے رہے۔ پھر ایک دن بادشاہ کے ہاں پڑوسی ملک کا بادشاہ مہمان آیا اور بادشاہ نے اس کے سامنے اپنے شاہی ولی کا ذکر کیا اور اس کی بڑی تعریفیں کی۔ پڑوسی ملک کا بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور اس سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ بادشاہ نے شاہی ولی کو طلب کر لیا۔ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے ٹہلتے ہوئے شاہی ولی سے بطور امتحان پوچھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کیا چیز پی ہے۔ شاہی ولی صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ آج تو کام سے گئے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ پڑوسی ملک کے بادشاہ صاحب ٹہل رہے ہیں اور جواب کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک شاہی ولی صاحب نے دیکھا کہ ٹہلتے ٹہلتے پڑوسی ملک کے بادشاہ کا پاؤں سلگتے ہوئے سگار پر پڑنے لگا ہی تھا کہ شاہی ولی نے زور زور سے آواز لگائی، حضور سگار، حضور سگار۔ ولی صاحب نے تو سگار کی آواز اس لیے لگائی تھی کہ بادشاہ کا پاؤں سلگتے ہوئے سگار پر آ کر جل نہ جائے، اور بادشاہ یہ سمجھا کہ اس نے میرے سوال کا جواب دیا ہے، کیونکہ کچھ دیر پہلے دونوں بادشاہ باتیں کرتے ہوئے سگار سے شغل لگا رہے تھے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر ولی صاحب کو گلے لگایا اور داد دی۔ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے بھی خوش ہو کر اپنے گلے کا ہاتھ تحفے کے طور پر شاہی ولی صاحب کو عنایت کر دیا۔